دی کا عالم رسول نے حیدر کو دے دیا، مجمع صحابیوں کا کھڑا دیکھتا رہا۔ اس وقت ہنس کے حضرت جبریل نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرات، سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی عید مباہلہ کو آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے تمام علماء دانشوران، بالخصوص رہبر اور بالخاص امام وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کو بھی کلام اللہ مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. حضرات، عید مباہلہ جو عالم اسلام کی عید ہے، جو عالم اسلام کی کامیابی، حق کی کامیابی اور باطل کی شکست ہے. یقیناً اب سبھی حضرات جانتے ہوں گے کہ عید مباہلہ میں کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی کام کے، صرف اور صرف اہل بیت کا حاضر ہو جانے سے، اہل بیت کی شان و شوکت کی وجہ سے یہ کامیابی اسلام کو حاصل ہوئی، اور باطل نے خود اپنے ہی زبان سے اقرار کیا کہ ہم باطل پر ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کہ عید مباہلہ میں ہوا کیا تھا، بچوں کی لحاظ کرتے جائیں کہ اس واقعے کو سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور اس واقعے میں بہت ہی کم ایسے واقعے گزرے ہیں جس میں شہزادی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کئی گھر سے باہر نکلی ہوں. واقعہ اس طرح سے ہوا کہ نجران کے عیسائی جناب رسول خدا کے پاس آئے اور ان سے کافی دیر تک مباحثہ اور مناظرہ کیا، اور جناب عیسیٰ کے بارے میں ان سے ڈسکس کی، ان سے مناظرہ کیا اور کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہیں پہ آیت نازل ہوئی کہ
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی اللہ کے نزدیک جناب عیسیٰ کا وہی رتبہ ہے، جناب عیسیٰ ویسے ہی ہیں جیسے جناب آدم، دونوں کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ پھر بحث آگے چلی گئی، لیکن انہوں نے اس بحث میں جب کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، کٹ و جدی کرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، یعنی اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ و جتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفس کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہو گیا، عیسائی لوگ اپنے برگزیدہ چنندہ لوگوں کو لائیں اور رسول خدا بھی آئے، مباہلہ پر انہوں نے عمل کیا، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوا۔ اس پر یہ طے ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد مدینے سے باہر مشرقی سائٹ پہ، وہاں پہ صحرا میں لوگ جمع ہوں گے، اور یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ مباہلہ سے شروع ہونے سے پہلے وہاں پہ حاضر ہو گئے، اور نجران کے نمائندے آپس میں کہنے لگے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے سرداروں اور اپنے سپاہیوں کو لے کر کے آئیں گے اور میدان میں حاضر ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہیں اور ہم لوگ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ آئیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ ہر ایک کی نظریں شہر کے دروازے پر تھیں۔ دور سے لوگوں کو ایک مبہم سایہ نظر آیا، اور جس سے دیکھنے والوں کی حیرت میں اضافہ ہوا جب وہ قریب ہوتے گئے۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے ان کے تصور سے باہر تھا، وہ تصور ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر بڑھ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کی دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین فخر مریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان سے پیچھے پیچھے فاتح خیبر و خندق مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی دہشت میں پڑ گئے، اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اور اگر خدا سے یہ بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے اقرار کیا، اور اقرار کرنے کے بعد اپنے باطل ہونے کا، اور اس پر وہ راضی ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے، اور کچھ جو جزیہ بولتے ہیں یعنی جب کوئی دوسری قوم کا ہوتا ہے، دوسری مذہب کا ہوتا ہے، تو پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر جنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا تاکہ وہ لوگ آپ پر حملہ نہ کریں، وہ لوگ آپ پر کچھ آپ کے خلاف قدم نہ اٹھائیں، تو اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ، کچھ رقم، کچھ دولت، مال دینا پڑتا تھا، تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔ تو یہ مباہلے میں ہوا تھا۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد پر۔ اب میں آواز دیتا ہوں سب سے پہلے محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ بیچا تھا سب نے نبی تھے وزیر تھا، ہاں ولی تھے شانے مانو خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر تھا، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر تھا۔ چھٹی مدینہ میں رسم گری تھا، بیچا تھا سب نے نبی تھے وزیر تھا، ہاں ولی تھے شانے مانو خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی میٹھی آواز سے آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرات، عید مباہلہ ہے، 4 مصرع سماعت فرما لیں کہ گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، تو کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، اور اس قافلے کی جیت کا کیوں نہ یقین ہو، اس قافلے کی جیت کا کیوں نہ یقین ہو، جس قافلے کی پشت میں خیبر شکن چلے، جس قافلے کی پشت میں خیبر شکن چلے۔ صلوات پڑھیے۔ ان اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے آواز سے بولیں، صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو عید مبارکہ کی مناسبت مبارک ہو۔ چند اشعار۔ اگر شاعر کوئی مداح حیدر ہو نہ سکتا، اگر شاعر کوئی مداح حیدر ہو نہیں سکتا، تو پھر فردوس میں اس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا، تو پھر فردوس میں اس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا۔ نہیں کہتا بشر دنیا سے برتر ہو نہیں سکتا، نہیں کہتا بشر دنیا سے برتر ہو نہیں سکتا، مگر نفس خدا سے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا، مگر نفس خدا سے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا۔ تعجب کیا جو کوئی مثل حیدر ہو نہ سکتا، تعجب کیا جو کوئی مثل حیدر ہو نہیں سکتا، کہ قطرہ تو سمندر کے برابر ہو نہیں سکتا، کہ قطرہ تو سمندر کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اگر بنت رسول کبریا جز رسالت ہے، اگر بنت رسول کبریا جز رسالت ہے، تو پھر نہ اہل داماد پیغمبر ہو نہیں سکتا، تو پھر نہ اہل داماد پیغمبر ہو نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر ٹھوکر مار دی، یہ کہہ کر ٹھوکر مار دی ارباب دنیا کو، غلام مرتضی غیروں کا نوکر ہو نہیں سکتا، غلام مرتضی غیروں کا نوکر ہو نہیں سکتا۔ جناب میثم تمار نے اپنایا تھا جس کو، جناب میثم تمار نے اپنایا تھا جس کو، خدا شاہد ہے اس سے اونچا منبر ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے اس سے اونچا منبر ہو نہیں سکتا۔ وہ جس کی آنکھ میں آ جائے آنسو سانپ کے ڈر سے، وہ جس کی آنکھ میں آ جائے آنسو سانپ کے ڈر سے، وہ یار غار ہو سکتا ہے حیدر ہو نہیں سکتا، وہ یار غار ہو سکتا ہے حیدر ہو نہیں سکتا۔ خاص کر مباہلے کی مناسبت سے، جو جھوٹ پر نہ کر سکتا ہو لعنت بر سر میداں،
جھوٹوں پر کر نہ سکتا ہو لعنت، برسر میدہ صحابی ہو تو سکتا ہے، نفس پیغمبر ہو نہیں سکتا، صحابی ہو سکتا ہے، نفس پیغمبر ہو نہیں۔ کسی کرار کو دے دے علم اسلام کے حضرت، کسی کرار کو دے دے علم اسلام کا حضرت، کہ اب ان بزدلوں سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا، کہ اب ان بزدلوں سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے عادل ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی مناسبت سے اشعار پڑھ رہے تھے حضرات۔ ایک حمد اور نعت و منقبت ساتھ میں مل کر کے ہے کہ ارشاد سماعت فرمائے، صلوات پڑھی بابا سے میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، کہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، کہ نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں منتظر مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار کے ساتھ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اشعار بننے کو یوں بن بیٹھے سب دین کے لیڈر بڑے بڑے، بننے کو یوں بن بیٹھے سب دین کے لیڈر بڑے بڑے، ٹک نہ سکے حیدر کے مقابل باڈی بلڈر بڑے بڑے۔ باغ فدا ہے جس نے سینا، باغ فدا ہے جس نے چھینا، جس نے ستایا زہرا کو، راز کھلے گا محشر میں جب پڑیں گے انٹر بڑے بڑے۔
جن لوگوں کے سینوں پہ لکھا ہے نام علی ہے، جن لوگوں کے سینوں پہ لکھا ہے نام علی ہے، ان لوگوں کو فردوس تلک اور فری ہے۔ بے حب علی، بے حب علی کال جو اللہ کو کرے، آواز یہی ہے نیٹ ورک بزی ہے۔ ainur.iman.com ainur.iman.com بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں قرآن.com بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں قرآن.com ارے سمجھے وہ کیسے ابو طالب کی کوالٹی، ارے سمجھے وہ کیسے ابو طالب کی کوالٹی، جن کو پسند آ گیا شیطان.com علی کا جتنا لقب ہے، علی کا جتنا لقب ہے سب آسمانی ہے، علی کے جتنے لقب ہے سب آسمانی ہیں، وہ ہوں گے جو لوکل خطاب رکھتے ہیں، جو مرتضیٰ کی زیارت کا خواب رکھتے ہیں، جو مرتضیٰ کی زیارت کا خواب رکھتے ہیں، وہ اپنے حصے میں سالڈ ثواب رکھتے ہیں۔ ہے مین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، ہے مین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، وہ اپنے گھر میں لیمپ نہیں آفتاب رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر میں لیمپ صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ تھے منتظر مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکس طنزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ 4 مصرے کے کہا رسول نے آؤ مباہلہ ہوگا، کہا رسول نے آؤ مباہلہ ہوگا، ہے حق پہ کون چلو اس کا فیصلہ ہوگا، کہا رسول نے آؤ مباہلہ ہوگا، ہے حق پہ کون چلو اس کا فیصلہ ہوگا، مباہلے میں میں لعنت کروں گا جھوٹوں پر، مباہلے میں میں لعنت کروں گا جھوٹوں پر، صداقتوں کا میرے ساتھ قافلہ ہوگا، صداقتوں کا میرے ساتھ قافلہ ہوگا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد پر۔ مولا کائنات کی شان میں چند اشعار کے مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، تو سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے، باغ جنا ہو یا کہ یہودی کا ہو وہ باغ جنا ہو یا کہ یہودی کا ہو وہ محنت کی ہر زمین پہ پسینہ علی کا ہے، محنت کی ہر زمین پہ پسینہ علی کا ہے، مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے۔ ابھی ان اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اب حضرات ان کے استقبال کی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی عید آپ سب لوگ کو مبارک ہو۔ لگا کے حیدری نعرے وہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے
مناتے ہیں، لگا کے حیدری نعرے چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر قوم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، خدا کھولتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ساح ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے آئندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر، علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر، موالی صبر کرتے ہو گئے ہیں سج گیا خیبر، جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد۔ 4 میں سے جناب عباس کے حوالے سے کہ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات علیہ وسلم۔ دنیا علی کی شان گھٹائے گی کس طرح، جب کہہ رہا ہے قاری قرآن میں
وتعز من تشاء وتذل من تشاء 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 دی کا عالم رسول نے حیدر کو دے دیا، مجمع صحابیوں کا کھڑا دیکھتا رہا، اس وقت ہنس کے حضرت جبریل نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مولا بنا جو فاتح خیبر غدیر میں، اہل ہوس کو آ گئی چکر غدیر میں، کہنے لگے یہ جھوم کے قمبر غدیر میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سرکار انبیاء کی عیادت کے واسطے جو اہل بیت خاص تھے چادر میں آ گئے، سرکار انبیاء کی عیادت کے واسطے جو اہل بیت خاص تھے چادر میں آ گئے، یہ فقرہ پڑھ کے آئے تطہیر نے کہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ دوزخ میں جاتے جاتے وہ جنت میں آ گیا، دوزخ میں جاتے جاتے وہ جنت میں آ گیا، اب اس کے سر کا تاج ہے رومال سیدہ، اب اس کے سر کا تاج ہے رومال سیدہ، حور کا نصیب آج بھی دیتا ہے یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پوری ہوئی نہ حسرت اصحاب محترم، پوری ہوئی نہ حسرت اصحاب محترم، بیکار رت جگے ہوئے اللہ کی قسم، بیکار رت جگے ہوئے اللہ کی قسم، دست خدا میں آ کے یہ کہنے لگا عالم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مولا بنا جو فاتح خیبر غدیر میں، اہل ہوس کو آ گئے چکر غدیر میں، کہنے لگے یہ جھوم کے قمبر غدیر میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں علی جناب مولانا سید محمد فیاض فیاض باقر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات کے ساتھ حضرات کو محسوس فرمائیں، حضرات ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود،
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات میں محمد وعلی عزیزان محترم، شب عید مباہلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری مناسبتیں بھی، آئے تطہیر کے نزول کی شب، اس کے علاوہ مولا کائنات، مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں کے حساب سے مولا کائنات نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پہ انگوٹھی دی تھی، اس کی بھی شب کہ جس کے نتیجے میں آئے ولایت نازل ہوئی تھی، کہ جو ایک بہت ہی بہترین اور ہماری زندگی کے لیے اہم ترین آیت ہے اور نظام ہے. اور اس کے علاوہ بعض روایتوں کے حساب سے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 3 روزے رکھے تھے، کہ جس کے عوض میں خداوند متعال نے سورہ حل عطا نازل کیا تھا. یہ وہ 3-4 مناسبتیں ہیں کہ جس سب کی آج شب، یہ ساری عیدیں اور ساری خوشیاں آپ سب کی خدمت میں ان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید نے جس آیت شریفہ میں واقع مباہلے کی طرف اشارہ کیا ہے، ابھی آپ نے مولانا موصوف سے ایک مختصر خاکہ اس کا سماعت فرمایا، کہ جس سے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو یہ اندازہ ہو گیا، یقیناً بڑوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ واقع مباہلے میں ہوا کیا تھا، اصل واقعہ کیا تھا. لہٰذا اس کو مکمل طریقے سے پھر سے پورا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند متعال نے جس آیت شریفہ میں اشارہ کیا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے باوجود جو لوگ آپ سے حجت کر رہے ہیں، آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں، آپ سے بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں، فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. آؤ تم اپنے اولاد کو لاؤ، ہم اپنے اولاد کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور ہم لوگ آپس میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. خداوند متعال نے آیت شریفہ نازل کی. اس آیت کی بنیاد پر رسول نے ان کو دعوت دی. انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کے بعد جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا. وہ لوگ جس کو لا سکتے تھے لے کے آ گئے، رسول بھی اپنے کچھ لوگوں کو لے کے گئے. یہاں پہ ایک جملہ ہم کہتے چلیں، بات جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کی، لہٰذا میدان میں پھر جھوٹا نہیں جانا چاہیے، ورنہ بجائے اس کے کہ لعنت جائے آ جائے گی. یہ میدان سچوں کا میدان ہے، مباہلہ اسلحوں کا میدان نہیں، مباہلہ لڑائی کا میدان نہیں ہے، مباہلہ سچوں کا میدان. عزیزان محترم، رسول نے اپنے عمل اور اپنے انتخاب سے ثابت کر دیا کہ نگاہ رسالت میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو یا علی ہیں، یا حسن ہیں، یا حسین ہیں، یا فاطمہ صدیقہ.
ابھی دنیا کی اپنی اپنی پسند ہے کہ لوگ مزاج رسالت سے صدیق کو ڈھونڈیں یا اپنے مزاج سے صدیق کو ڈھونڈیں۔ نگاہ رسالت سے اگر دیکھیں تو رسول نے صدیق رسول کی نگاہ میں جو تھے ان کو میدان مباہلہ میں لا کے پیش کر دیا، اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میدان کی بات ہے، راویوں نے دیکھا اور اس کو نقل بھی کیا۔ لہٰذا مباہلے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ اسلام اور صدر اسلام میں صدیق کون لوگ ہیں، نگاہ رسالت میں، کسی اور کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو اتنی ساری بحث چل رہی تھی، کٹ حجتی چل رہی، آسان نہیں ہے بحث کرنا۔ ایک چیز آپ کسی کو دلیل دے رہے ہیں اور ایسی کلیئر دلیل ہے اس کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ جو لوگ آئے تھے جن باتوں کا انکار کر رہے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے 1 سال 2 سال پہلے وہ تفصیل پیش کی ہے، کون لوگ آئے تھے، کیسے باتیں ہوئیں، کس بنیاد پہ نہیں قبول کیا، قوم کا سردار تھا، قوم کا عالم تھا، مشاور تھا، وہ سب ہم نے بتایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ آئے، رسول دلیلوں کو پیش کر رہے ہیں اور وہ لوگ دلیلوں کو قبول نہیں کر رہے۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم ایک بات کو پیش کریں جو بات کلیئر بھی ہو، واضح بھی ہو، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہو، سنیں، اور اس کے بعد آخر میں کہیں نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے، سامنے والا جھنجھلا جائے گا، یعنی تو ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہو، ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ کائنات کا رسول، معلوم یہ ہوا کہ وہ رسول کی جو تبلیغ کی ذمہ داری کو لے کے آیا ہے، اس کے ہاں صبر اتنا ہے کہ باوجود اس کے کہ زبان رسالت سمجھا رہی ہے اور سامنے والا سمجھ کے اپنی ناسمجھی کا اظہار کر رہا ہے، پھر بھی رسول کی تیوریوں پہ بل نہیں پڑا۔ عزیزان محترم، اس میدان میں جو آنے والے تھے وہ صرف صدیق اکبر نہیں تھے بلکہ شجاعت کے بھی شاہکار تھے، شجاعت کے بھی شاہکار تھے، اور سامنے جو لوگ تھے نہ انہوں نے بحث اور علم سے اس بات کو قبول کیا نہ مباہلے سے اس بات کو قبول کیا، ان کا صرف ایک علاج تھا، ان کا علاج صرف جنگ تھی۔ لیکن جب تک دشمن جنگ کی ابتدا نہ کرے، اسلام کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتا ہے۔ اسلام جنگ کو آخری مرحلے پہ رکھتا ہے۔ مباہلہ جہاں اہل بیت کی صداقت کا اعلان ہے، وہیں اسلام کے امن پسند ہونے کا اعلان ہے۔ دنیا میں کوئی اسلام کو کچھ کہے، لیکن حد اقل عیسائیوں کو تو نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان آتنکواد ہوتا تو آج سے 1400 سال پہلے تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا ہوتا۔ یہ مسلمان اتنا امن پسند ہے جو تم آج زندہ ہو بولنے کے لائق، ورنہ اس وقت جس میدان میں علی کی زبان چلنے والی تھی، اسی میدان میں اگر علی کی تلوار چل جاتی تو تمہارا یقیناً ایک نہیں بچتا، سب کے سب وہیں واصل جہنم ہو جاتے۔ آج یہ ہماری امن پسندی کا احسان ہے کہ تم اس دنیا میں زندہ ہو اور زندگی گزار رہے۔ خوب آئیے تیسری بات، بہت جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں۔ جہاں اتنے سارے لوگ جا رہے تھے تو رسول اور بھی لوگوں کو لے آ سکتے تھے، بتائیں نا، فلاں کو بھی لے لو، فلاں کو بھی لے، ٹھیک ہے، 2-4 کو بڑھا لو، شاید ان میں سے کوئی سچا نکل آئے، ہو سکتا تھا نا، 2-4 کو اور بڑھا لیں، شاید ان میں سے کوئی سچا نکل آئے، بہرحال ایک آدمی بڑھے گا ہی، تو بالآخر اتنے سچے تو ہمارے پاس ہیں۔ شاید رسول اپنے اس انتخاب کی بنیاد پہ مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ اسلام شک کا مذہب نہیں ہے، اسلام یقین کا مذہب۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4-10 کو لے لو، شاید کوئی، آج ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی اسلام کے نام پہ میسج آتا ہے، جب اسلام کے نام پہ کوئی بات بتائی جاتی ہے، جب اسلام کے نام پہ کوئی عمل دیا جاتا ہے، جب اسلام کے نام پہ کوئی تسبیح دی جاتی ہے، تو ہماری قوم میں بہت سے صرف اس لیے اس کو کر لیتے ہیں کہ کہیں صحیح نہ ہو، شک کی بنیاد پہ، یہ کہیں صحیح نہ ہو، یہ شک ہے، یقین نہیں، یہ شک ہے، یقین نہیں۔ صداقت کے میدان میں شک پہ عمل نہیں ہوتا ہے، یقین پہ عمل ہوتا ہے۔ رسول نے کہا کہ جس کی صداقت کا ہمیں یقین ہوگا ہم اس کو مباہلے میں لے کے جائیں گے، جس کی صداقت میں شک ہوگا اس کو نہیں لے کے جائیں گے۔ اسلام پہ بھی جب تم عمل کرنا چاہنا تو ان چیزوں پہ عمل کرنا کہ جس کے اسلام کے احکام اور ارکان ہونے کا یقین ہو، وہی اسلام ہے۔ لیکن جس کے بارے میں شک ہو کہ ہے کہ نہیں ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے اس کو اسلام مت سمجھنا۔
کیونکہ شک ہے کہ جو ایسا دروازہ کھول دیتا ہے پھر انسان شاید یہ بھی ہو شاید یہ بھی ہو، کر کے دیکھو کیا نقصان ہے۔ رسول بھی لے آنے میں کیا نقصان ہے، اتنے سچے تو نہیں ہیں، ایک اور کو لے لیجیے آپ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ ایک راستہ کھل جائے گا، اسلام واقعی نہیں رہ جائے گا، اسلام حقیقی نہیں رہ جائے گا۔ مثال دیں، بات واضح ہو جائے۔ دودھ میں پانی ملانے کی داستان تو بہت سنی ہوگی نا آپ نے۔ دودھ میں اگر تھوڑا سا پانی ملا دیا جائے تو وہ دودھ بیچنے والے کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ آپ یہ سوچیے کہ کیا ہوا، بھائی وہ پانی ملا رہا ہے، اس نے ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی ملایا، 2 گلاس، کیا ہے لے لیتے ہیں، بجائے ایک کے 2 گلاس پی لیں گے، ایک گلاس پانی پیٹ میں گیا، ایک گلاس دودھ پیٹ میں گیا۔ کوئی کہتا ہے ایسا؟ بجائے ایک کے 2 گلاس پی لیں گے، ایک گلاس پانی پیٹ میں گیا، ایک گلاس دودھ پیٹ میں گیا، کوئی کہتا ہے ایسا؟ جب ہم کو ایک دودھ ملاوٹ والا پسند نہیں ہے تو کیوں ہم ملاوٹ والے اسلام پہ سمجھوتا کرنے پہ تلے ہوئے؟ میدان غدیر، میدان مباہلہ ہم کو ملاوٹ سے الگ خالص اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے پاس خالص اسلام۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نصارہ نجران جو رسول کے پاس کٹ حجتی کے لیے، اگرچہ ظاہراً بحث کے لیے آئے تھے، انہوں نے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ 3 وجہ تھی نہیں مانا، وہ ہم نے تفصیلی بحث کی، اس پہ نہیں جائیں گے، صرف یاد دلا دیں تاکہ بات کو آگے بڑھیں۔ پہلی چیز انہوں نے نہیں مانا جہالت کی وجہ سے نہیں مانا، دوسری چیز نہیں مانا اپنی انانیت کی وجہ سے نہیں مانا، اور تیسری چیز کہ جو عہدے دار تھے ان کو خطرہ تھا، اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہمارے عہدے چھن جائیں گے، پھر ہم کو اسلام کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ 3 علتیں تھیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے نہیں مانا۔ آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کون جاہل تھا؟ جو لوگ رسول کے سامنے بیٹھے بحث کریں یہ جاہل تھے؟ نہیں، رسول نے ان کو بتا دیا تھا، یہ تو سمجھ گئے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے، عیسائیت کی حقیقت کیا ہے، سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ یہ نہیں جاہل تھے، باہر وہ عوام جاہل تھی جو اس انتظار میں تھی کہ ہمارے سردار جو گئے ہیں وہ کیا طے کر کے آتے۔ باہر وہ عوام جاہل تھی، اس کو نہیں معلوم تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عوام غافل ہو اور لیڈر حق پہ نہ ہو تو لیڈر عوام کو بیوقوف بناتا رہتا ہے اور عوام بیوقوف بنتی رہتی ہے۔ اس کے لیے عوام کا بھی غفلت سے نکلنا ضروری ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، رسول نگاہوں کے سامنے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ لوگ گئے، انہوں نے بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے عوام کو وہ جواب نہیں دیا۔ وہ ہم نے روایتیں بھی پیش کی کہ جب وہ عالم کے بھائی نے اور مشاور نے اور فلاں نے کہا کہ ہم لوگ قبول کرنے کا، چپ رہو، خاموش ہو، اس کو چپ کرا دیا گیا۔ وہ باتیں ہیں، لہٰذا ان روایتوں کے پس منظر میں ہم یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے تھے یہ جو سردار تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذاتی مفاد تھا۔ اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے تو ان کے ذاتی مفاد ختم ہو جاتے، ذاتی فائدے ختم ہو جاتے۔ تو لیڈر اپنے ذاتی فائدے کے لیے عوام کو ڈبو دیا کرتا ہے، لیڈر اپنے ذاتی فائدے کے لیے عوام کو ڈبو دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس لیڈرشپ کو اتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ دیکھو ہر غیرے کو اپنا لیڈر مت بنانا۔ اگر امام معصوم زندہ ہے تو معصوم سے ہٹ کے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، اگر امام معصوم موجود ہے تو معصوم سے ہٹ کے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر معصوم نہیں ہے تو اس کی نیابت میں پھر اتنے شرائط لگائے کہ وہ حد اجتہاد پہ بھی ہو، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول بھی رکھتا ہو، خواہشات پہ عمل بھی نہیں کرتا ہو، اتنے شرائط پائے جاتے ہوں گے تو لیڈر بنے گا۔ اس لیے کہ اگر لیڈر خائن ہو گیا، لیڈر نے خیانت کر دی تو پوری قوم ڈوب جایا کرتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روز نئے نئے لیڈر بنتے تھے، لیکن کسی کے لیڈر بننے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسے ہم خائن ہیں ویسے وہ خائن ہے، ایک خیانت کا دوسرے خیانت سے معاملہ کر لیں گے، بات مل جائے گی۔ لیکن جب کائنات میں عادل لیڈر ابھرا تو ہر ایک کو مشکل پیش آ گئی، پوری دنیا مل کے اس کے مخالفت میں آ گئی، اس لیے کہ عدالت جب اپنے پرچم کو پھیلائے گی تو ہر ظلم کا پرچم سرنگوں ہو جائے گا۔ باقی لیڈر اپنی قوموں کو ڈبو رہے تھے، یہ لیڈر اپنی قوموں کو لے کے آگے بڑھ رہا۔ یہ فلسفہ لیڈرشپ تھا۔ پہچانے میدان مباہلہ سے ایک لیڈر نے پوری قوم کو ڈبو دیا،
تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ مباہلہ ہو گیا ہوتا بالفرض، اگر یہ مباہلہ ہو گیا ہوتا تو وہ قوم کہاں جاتی؟ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، اگر یہ بد دعا دے دیں، اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں، اگر وہ لعنت بھیج دیتے، اگر بد دعا کر دیتے، پوری قوم ڈوب جاتی۔ جب لیڈر باطل ہوتا ہے، لیڈر جاہل ہوتا ہے، لیڈر غلط ہوتا ہے، لیڈر نااہل ہوتا ہے تو قوم ڈوب جاتی۔ اب وہ کچھ لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں کہ بغیر لیڈر کے زندگی گزارے، وہ نادان لوگ ہیں، کیونکہ بغیر لیڈر کے ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، مولا کائنات کے اقوال ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگلی چیز، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ میدان میں آئے یہ لوگ، آنے کے بعد کس لیے آئے؟ تاکہ جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ در واقع دیکھا جائے تو یہ ایک طریقہ تبرہ، ایک تبرے کی روش۔ رسول نے کیسے تبرہ کیا؟ کہ ابھی تک ہم نے احکام بتایا، جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، سب کو جمع کیا، آؤ تم بھی آؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی چلو۔ لیکن جہاں پہ تبرہ کرنے کی نوبت آئی، لعنت بھیجنے کی نوبت آئی، وہاں ہم ان شاہکار کو لے کے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کو پختہ بنایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب لعنت، آج لعنت بھیجنا ایک فیشن بن گیا ہے نا، دل بہلانے کا ذریعہ بن گیا۔ سیرت رسول میں دیکھیے لعنت بھیجنے کا مستحق کون؟ جب تک انسان کردار سازی نہ کر لے اس وقت تک اس کو لعنت بھیجنے کا کیا اختیار؟ لعنت نام پہ نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ لعنت در واقع صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نام تو مجبوری جو ہم لیتے ہیں، لعنت صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آئے مباہلہ میں کیا ہے؟ آؤ ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں، نہیں کہا کہ عیسائیوں پہ لعنت بھیجیں، جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ لعنت صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نام کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب اگر جس صفت کی بنیاد پہ ہم لعنت بھیج رہے ہیں وہ صفت خود ہم میں پائی جائے، رسول ہر ایک کو لے کے نہیں گئے، کہا لعنت کے لیے شرط ہے کہ جب تک انسان میں کردار سازی نہ ہو اس وقت تک لعنت نہیں بھیج سکتا۔ لعنت بھیجنے کے لیے کردار سازی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد یوں ہی نہیں بھیج دیا۔ آئے وہ لوگ، بات رسول پہلی درجے میں کہہ سکتے تھے، خدا کہلوا سکتا تھا، نہیں، بیٹھے، سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی، اور جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ کوشش کی، جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کوشش کی سمجھانے کی۔ جب سمجھانے کے سارے مرحلے ختم ہو گئے اب بات لعنت کی آئی۔ جب سمجھانے کے سارے مرحلے ختم ہو گئے اب لعنت کی بات آئی۔ اگر ہماری قوم نظام رسالت کو اپنانا چاہتی ہے، سیرت رسول پہ چلنا چاہتی ہے، تو تم کو جس پہ لعنت بھیجنا ہو اگر پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، پہلے اس کے اصلاح کی کوشش کرو۔ جب اصلاح کے سارے حربے، سارے راستے بند ہو جائیں پھر تم لعنت کے میدان میں آؤ۔ تو لعنت بھیجنے سے پہلے ایک مقدمہ خود سازی، دوسرا مقدمہ کہ جس کے لیے، جس پہ بھیج رہا ہے اس کو سمجھاؤ۔ اب ٹھیک ہے وہ شخصیات نہیں ہیں لیکن جن کی بنیاد پہ، جن کو چھیڑنے کے لیے، جن کو بتانے کے لیے، جن کو سمجھانے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، حد اقل ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کس بنیاد پہ ہم بھیج رہے ہیں۔ دوسرا، تیسری چیز، میدان مباہلہ میں آنے والے دشمن تھے نا، لعنت بھیج رہے ایک دوسرے کو، لیکن میدان مباہلے میں آنے سے پہلے رسول ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب وہ بحث کرنے آئے تب بھی بیٹھے، بحث سے پہلے بھی بیٹھے، مباہلے کے بعد بھی جب عیسائی آئے تو رسول بیٹھے، امام علی بھی ساتھ میں بیٹھے، بات چیت ہوئی، مسلمانوں سے کہا رسول نے کہ دیکھو ان کے ہاں مت جانا، ان کی باتوں کو مت سننا، ان کو بائیکاٹ کر دو، ان سے کچھ کہا، ایسا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ وہ جزیہ دے کے رسول کی حکومت میں رہتے تھے، رسول نے اجازت دی رہنے کی، سب کے ساتھ مل کے رہتے تھے، سارے حقوق ان کو ملا کرتے، سب کچھ ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس سے مباہلہ ہو سکتا ہے اس سے بھی تعلقات کو نہیں توڑا جاتا ہے، اس سے بھی اٹھا بیٹھ جاتا ہے، ساتھ میں ملا جاتا ہے۔ آج کتنے نادان لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فوراً تعلقات توڑ دیا کرتے ہیں، ہم کو ان کے یہاں نہیں جانا ہے، ان کو اپنی مجلسوں میں نہیں بلانا ہے، ان کے پروگرامز میں نہیں جانا ہے، ان کو بائیکاٹ کر دینا ہے۔ یہ اسلام رسول کا اسلام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو رسول عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، محبان اہل بیت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ لہذا آج اس طرح کے شوشے اٹھانے والے یہ اسلام میں فساد تو پھیلا سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تعلیمات اسلام یہ ہے
کہ کسی کو چھوڑو مت، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ساتھ میں اٹھو بیٹھو۔ مسلمانوں سے میل جول کے لیے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ بس آخری میں ایک بات اور آپ کی زحمت تمام۔ مباہلہ وہ میدان ہے کہ جس میدان میں سارے مسائل بہت پرامن طریقے سے حل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جو حقانیت تھی اسلام کی سب کے سامنے آ گئی، تاریخ میں روشن ہو گئی، اور رسول نے اس مشن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو ہم لوگوں کے سامنے حق کو کس طریقے سے پھیلا۔ آج ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ مباہلے کے اس داستان کے نتیجے میں اگر سارے مباہلے کے واقعے کا آپ خلاصہ لیں تو کہیں رسول نے اپنی طرف سے کوئی تجاوز نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ ہدایت اور تبلیغ کی کوشش کی، غلط کو متوجہ کیا، چھوڑا نہیں، دیکھو تم غلطی پہ ہو، یہ غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن بائیکاٹ نہیں کیا، ترک تعلق نہیں کیا، باتوں کو پہنچاتے رہے، مباہلے کی دعوت ہوئی، میدان میں بھی آئے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو گمراہ دیکھیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے تبلیغ و ہدایت کی کوشش کریں، بائیکاٹ نہ کریں اس کا، سیرت رسول کے مطابق۔ اور موجودہ حالات میں اگر ایک بات ہم نہ کہیں تو یقیناً یہ شاید خیانت ہو اور شاید بات مکمل نہ ہو کہ آج جس عالم جلیل القدر کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور عظیم ترین ظلم کی تیاری ہے، آیت اللہ شیخنا کہ جن کے اعدام موت کا حکم سعودی کورٹ نے دے دیا، یہ وہ عالم جلیل القدر ہے کہ جو اس مقام تک صرف اس لیے پہنچا ہے کہ حق بیانی سے کام لیتا تھا، اور جب اس نے حق بیانی کے لیے زبان کھولی تو یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے سامنے حق بیانی کر رہے ہیں، چاہے فرد ہو یا حکومت۔ موجودہ حکومت ظالم تھی، موجودہ حکومت غلط ہے، موجودہ حکومت غلط لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہی ہے، اس عالم جلیل القدر نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان باتوں کو سامنے پیش کر دیا۔ سیرت رسول پہ چلنے والے درمیان میں فساد نہیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ ہر حق کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں۔ فساد پیدا کرنے والے فساد پھیلا کے گھر میں بیٹھ کے تماشا دیکھا کرتے ہیں، سیرت رسول پہ چل کے تبلیغ کرنے والے رسول کی ہی طرح مظالم کا شکار ہوا کرتے ہیں، ائمہ کی طرح مظالم کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو لوگ کائنات میں فساد پھیلا رہے ہیں وہ فساد کا شوشہ چھوڑ کے آرام سے سکون سے بیٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو حق بیانی سے کام لیتے ہیں، جب وہ حق بیان کرتے ہیں تو اس کے ریئیکشن میں ان تک وہ مظالم آتے ہیں کہ جو مظالم دشمن اپنے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں بری لگنے کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم علماء کو نظر انداز نہ کریں، جو ہمارے بزرگ علماء گزرے ہیں یا موجود ہیں، امام خمینی، شہید صدر، آغا خامنائی، آغا سیستانی، دوسرے بزرگ مراجع علماء، دیکھیں کہ ان کی کیا سیرت رہی ہے، کس چیز نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر موجودہ حالات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے شیخ نمر میں کہ جن سے اتنی بڑی حکومت لرز رہی ہے۔ آج ان حالات میں جب کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ سزا غلط ہے، پھر بھی سعودی حکومت کیوں اس بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ ان کو مارنا چاہیے؟ اس کا مطلب کہ شیخ نمر کی زندگی میں سعودی حکومت کو خطرہ نظر آ رہا، آیت اللہ نمر کی زندگی میں سعودی حکومت کو خطرہ نظر آ رہا۔ اگر یہ زندہ ہے تو ہماری حکومت کمزور ہوگی، اگر یہ زندہ ہیں تو ہمارے مظالم ٹوٹنے لگیں گے، ہمارے ناپاک مقصد پورے نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر یہ مر جائیں تو ہم سکون سے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، حق و باطل میں فرق ہی یہی ہوا کرتا ہے، باطل پوری حکومت کے ساتھ کیوں نہ ہو، حق ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، حق تنہا ہو تب بھی اس میں طاقت ہوا کرتی ہے، باطل حکومت ہو تب بھی کمزور ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے ایک بات جو ہم کہا کرتے ہیں، اس چیز سے شاید وہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے ائمہ کی شہادت یوں ہی نہیں ہے، نہ نماز کی بنیاد پہ ہے، نہ روزے کی بنیاد پہ ہے، نہ ظاہری عبادات کی بنیاد پہ ہے۔ جب وہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اس بنیاد پہ شہادت ہوتی تھی۔ ہمارے ائمہ کی شہادت حکومت کے شکست کی واضح دلیل ہے۔ آج اگر ان کے راستے پہ چلنے والا ایک شیخ نمر لوگوں کی نگاہوں کا کانٹا بنا ہوا ہے تو ہمارے امام حکومت ظالم حکومتوں کے لیے کتنی مشکلوں کھڑا کرتے ہوں گے۔ پہچانے ایک آیت اللہ
ایک عالم جب وہ حق بولتا ہے تو حکومت لرزتی ہے، اگر امام حق بولیں گے تو حکومتوں کا کیا حشر ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حکومتیں کیوں ائمہ کو شہید کرتی تھیں، وہی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج ایک عالم کو شہید کیا جا رہا ہے، اسی بنیاد پہ ہمارے ائمہ کو شہید کیا جاتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔